ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہیں۔ یہ جملہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی۔ یعنی انسان اپنی زندگی میں کیا کرے گا، کیا معاملات پیش آئیں گے، کتنی نیکیاں کرے گا، کتنی برائیاں کرے گا، کتنا رزق اس کو ملے گا، کہاں اس کو موت آئے گی، کتنے سال کی عمر پائے گا، یہ ساری باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ کس سے نکاح کرے گا، کس سے شادیاں کرے گا، یہ سب تقدیر کا حصہ ہیں اور پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اسی زمرے میں جو ہے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہیں، یعنی تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور جب تقدیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہی کام وجود میں آنے والا ہے۔ اسی لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں۔ اب اس جملے کے تحت، اس کہاوت کے تحت ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کرنے والا ایک سوال یہ کرتا ہے کہ اگر جوڑیاں آسمانوں پہ بنی ہوئی ہیں تو پھر ہم اپنی دعا میں کسی کو مانگ سکتے یا نہیں مانگ سکتے؟ یعنی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا نکاح فلاں جگہ ہو جائے، یا اگر پہلے سے طے ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو جو کام لکھا ہوا ہے وہی ہونا ہے، تو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ تقدیر جو ہے وہ دراصل اللہ کا علم ہے، یعنی ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر مجبور نہیں بنایا، یعنی انسان کو اسی کام کے کرنے کا پابند نہیں بنایا گیا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجھ پہ دباؤ نہیں ڈالا جا رہا اللہ کی طرف سے، کوئی فرشتہ میرے اوپر ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا ہے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جزا اور سزا دے گا، کیونکہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اس لیے جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا بھی دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ کل میں جو کچھ بھی کروں گا اپنے ارادے سے کروں گا، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے کل کیا کرنا ہے۔ تو یہی بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم جس سے بھی شادی کر رہے ہیں یا جس سے بھی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اپنے ارادے سے کریں گے، اپنی پسند سے اس کا انتخاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فل اختیار ہمیں دیا ہے ہمیں کہاں شادی کرنی۔ بہت سارے رشتے ہمارے سامنے آتے ہیں، جب ہم شادی کرتے ہیں کسی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی کو منع کر دیتے ہیں، اور جہاں ہمارا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے ہم وہاں نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے تو دباؤ نہیں ڈالا جاتا کہ نہیں تمہارا تو رشتہ آسمانوں پہ فلاں لڑکی کے ساتھ طے ہوا ہے یا فلاں لڑکے کے ساتھ طے ہوا ہے، لہٰذا تمہیں وہیں کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا، اپنی پسند سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کرتے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں، جہاں تک دعا مانگنے کا تعلق ہے کہ دعا مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے، یا دعا مانگنا تو فضول ہے جب ایک چیز پہلے سے طے ہے۔ دیکھیں، تقدیر کی علماء نے دو قسمیں فرمائی، ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کہتے ہیں وہ قطعی فیصلہ جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، یعنی جو فیصلہ تقدیر میں ہو گیا ہے وہی ہونے والا ہے، وہی وجود میں آئے گا، اس کو چینج نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ ایک ہے تقدیر معلق، اللہ کی تقدیر میں ایک فیصلہ وہ لکھا ہوا ہے جو انسان کے عمل کے ساتھ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں اگر فلاں کام اس نے کیا تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ اگر یہ کرے گا تو ایسا ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بھی انسان کی عمر بڑھ جاتی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو رزق بھی تقدیر کا حصہ ہے، جتنا ملے گا وہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، عمر کتنی ہونی ہے وہ بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ تقدیر معلق کا حصہ ہے کہ اگر انسان حسن سلوک کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ
تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بڑھوتری کر دے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو جو تقدیر مبرم میں پہلے سے لکھا ہوا ہے وہی عمر اس کو ملے گی۔ لیکن اگر حسن سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو رزق بڑھا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے اعمال وہ ہیں جو حدیث میں آتا ہے جن کے کرنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیری فیصلے بدل جاتے ہیں، اسی کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا جس تقدیر کو بدلنے والی ہے وہ تقدیر معلق ہی ہے۔ انسان کی تقدیر میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے یا تقدیر معلق کا حصہ ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا ہے بعض اعمال کے ساتھ، اگر یہ کرے گا تو اس کی زندگی میں ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ ہرگز نہ سمجھیں اور اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جب ایک چیز ہمارے لیے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ہم دعا کر کے اس کے لیے کیا کریں گے۔ دعا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے اس تقدیر کو تمہاری بدلنے کا فیصلہ کر رکھا ہو اور وہ تقدیر معلق کا حصہ ہو۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے اچھائی اور بھلائی کا انتخاب کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے ذریعے ہماری تقدیر کو بدل دے اور ہمارے حق میں جو بہتر ہو، زیادہ بہتر ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں فیصلہ اس کا فرما دے۔